تو یہ ویڈیو جو سیرت نبی کی جو ہم نے سیریز شروع کی ہے اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال یعنی جب شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم میں جو ہے نا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر جو بچے تھے وہ دوڑ کر آپ کی ماں یعنی داعیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے گھر لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ تو ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کے آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد میں یعنی وفا میں یثرب جا کر جو آج کا مدینہ ہے ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی جو معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی بھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے ان کے اوپر بیماری آ گئی۔ بیماری اتنی شدت اختیار کرتی گئی کہ یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئی۔ اب دادا کے سایہ جو شفقت میں بوڑھے جو عبد المطلب تھے اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ آپ اسے ایک نیا چرخہ لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی جو سلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے کہ آپ کے چاچا حضرت آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا ان کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا اور ان کا انتقال مکہ میں ہوا، اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ اب یہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت جو تھا بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ تک کا جو وقت تھا تو اس وقت تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا ساتھ
دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے کہ روزہ مبارک سے فیضان بارہ کی طلب۔ اب یہ جو ہے روایت ہے کہ مکہ میں آیا کہ لوگ قحط سے دو چار تھے کہ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، جو وادی ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج سے معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی جھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے لگا دی، ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی کہ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی سیلاب میں آ گیا۔ اتنا بارش ہوئی اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوی اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اب بعض روایت کے مطابق جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور ان کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی جو مقبوضیت کا جو دارالحکومت تھا، اس شہر میں جسے جرجیش نامی ایک راہب رہتا تھا، تو اس کے جو ہے نا جو بحیرہ کے لقب سے بھی معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، سبحان اللہ، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے کری جو نرم ہڈی ہوتی ہے کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں پر بھی پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بحیرہ رحیب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اب جنگ فجار، آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف کیس اعلان یعنی قریش اور کنانہ کا کمانڈو حرب جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر کیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہی کیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب و فجار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے، جو حلف فصول ہے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے یعنی ذی قعدہ میں حلف الفصول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب اور بنی اسد بن عبد العزیز، بنی زہرہ کا کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جو جدان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف
میں ممتاز تھا اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی بھی جگہ کا ہو، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح جو تھی عصیبت کی تہہ سے اٹھنے والی جاہلی حمایت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیدہ کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس سے حلیف قبائلی جو عبد الدار مخزوم جمع سہم اور عدہ نے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کرتے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا، پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔